تو ریت کے اندر چلو تو پیر دھستا ہے، دھستے نہیں دھستے. آدمی کے لیے چلنا اتنا آسان نہیں. اور جنگ کے اندر تو ایسی صورت پیدا ہو جائے تو کہ جس میں پیر نہیں اٹھ رہا، دھسا جا رہا ہے، لڑے گا کیسے؟ آپ اس سچویشن کو دیکھیے. تو پانی بھی نہیں اور ریت کا علاقہ ان کو ملا ہے. صحابہ کو بڑی تشویش ہوئی. عجیب تماشا ہے، ہم جو ہیں حق پرست تو ہمیں اتنی پریشانیاں، یہ کمبخت باطل پرست ان کے لیے ساری سہولتیں. یہ تھی وہ پریشانی. اللہ تعالیٰ نے اس ذہنی پریشانی کے دور کرنے کے لیے ایک تو نیند مسلط کی. وہ جو خیالات آ رہے تھے وہ وسوسے شیطان کی طرف سے نیند کے ساتھ تو غائب ہو گئے. ایک دوسرے اللہ میاں نے بارش برسائی. اس بارش کے اثر سے کئی فائدے ہوئے. اسی واسطے اس کو بیان فرما رہے ہیں، بارشیں تو ہوا کرتی دنیا میں، لیکن بر موقع ہوئی. یہ ہے نعمت اللہ کی. 3 فائدے اس کے ہوئے. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ جو ریت تھا وہ تو دب گیا، اور جو جہاں مشرکین تھے وہ مٹی والی جگہ تھی، وہاں دلدل بن گئی. ایک فائدہ یہ ہوا. دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا. انہوں نے بارش دیکھی تو جلدی جلدی گڑھا کھود کر کے اور وہاں پانی کا اسٹاک کر لیا. تو ریت کے اندر جب گڑھا کھودتے ہیں نا تو پانی بڑا ستھرا رہ جاتا ہے، نیچے مٹی بیٹھ جاتی ہے پانی کی. خاص بات یہ تو ان کے پاس بھی پانی کا اسٹاک ہو گیا. 2 فائدے. اور تیسرے فائدہ یہ ہوا کہ جو تھکے ہارے تھے، سفر کر کے آئے تھے پیدل چل چل کر کے، اس بارش میں نہا کر سب تر و تازہ ہو گئے. اس کو یہاں فرما رہے ہیں. اسی لیے اس کے لیے لفظ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اتارا آسمان سے تمہارے اوپر پانی کو تاکہ پاک کر دے تم کو. اس کے ذریعے سے پاک کرنا یہاں وہی ہے جو پریشان خیالیاں تھیں، دراصل ان سے پاک کرنا تھا. اب جب سارے اطمینان کی شکلیں آ گئی سامنے تو خود بخود پاک صاف ہو گیا ذہن. وہ جو فکر تھے اور پریشانیاں تھیں وہ دور ہو گئی. وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور دور کر دے تم سے شیطان کی گندگی کو، وہ شیطان جو وسوسے ڈال رہا تھا. وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ، اور باندھ دے وہ تمہارے دلوں کو. ربط کہتے ہیں باندھنے کو، دلوں میں جوڑ پیدا کر دے. جب پریشان خیالیاں ہوتی ہیں تو دوسرا کہتا ارے میاں دیکھو کتنی پریشانی ہوئی. انہوں نے کہا تم کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا تم کیوں آئے تھے؟ لیجیے پھوٹ پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے یہ سارا ساز و سامان کر کے دلوں کو باندھ دیا ایک دوسرے سے، وہ پریشانیاں دور ہو گئیں. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے قدموں کو اس کے ذریعے سے اللہ نے جما دیا. تو یہ انعامات ہوئے اللہ کے. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ. آپ دیکھیے ان میں سے ایک ایک چیز اپنی جگہ چاہے چھوٹی ہو، لیکن آپ ترتیب سے ان ساری باتوں کو دیکھتے چلے جائیں جو قرآن بیان کر رہا ہے. ان ساری چیزوں کا مجموعہ کیا بن کر سامنے آ رہا ہے؟ اللہ بڑی مہربانی فرما رہے تھے بدر میں، وہی بتلانا مقصود بھی ہے. اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ. اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب وحی کی آپ کے رب نے پیغمبر آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف، یعنی فرشتوں کو حکم بھیجا اللہ نے، انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. فرشتوں کو کہا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ذرا جا کر جماؤ. مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کے ساتھ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ہماری مہربانیاں، ہماری توجہات تمہارے ساتھ ہیں. تم جو کام کرنے جا رہے ہو اس میں ہماری خوشنودی، ہماری رضامندی جو ہے شامل حال ہے. تو اس بات کو بڑھانے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام ہمارے نظروں میں بڑا اہم ہے. فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ اور جماؤ تم ایمان والوں کو. ثبت یثبت، تثبیت کہتے ہیں کسی چیز کو ایک جگہ جما دینا. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈھارس بندھاؤ، ان کے دلوں کو باندھو، ان کے قدموں کو جماؤ. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تم تو مسلمانوں کی جا کر مدد کرو. کافروں کا معاملہ یہ ہے کہ میں ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا. تو چنانچہ وہ جو ہوا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں مؤمنین کو اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سونے کی حالت میں وہ جو نیند مسلط کی تھی
اس حالت میں بھی اور اس کے بعد نیند سے جب فارغ ہوئے تو اس حالت میں 2 مرتبہ یہ صورت ہوئی، خواب میں اور دیکھنے میں۔ دکھلایا کہ کفار جو ہیں وہ تھوڑے ہیں، جیسے میں پچھلے ہفتے بتلا چکا ہوں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا اپنے برابر والے سے کتنے ہیں یہ؟ انہوں نے کہا کہ 100 لگ رہے ہیں، انہوں نے کہا مجھے تو 90 ہی لگ رہے ہیں۔ تو صحابہ کو دیکھنے میں تھوڑے معلوم ہوئے۔ ادھر کیا ہوا؟ کفار کی نظر میں مسلمان زیادہ ہوئے، رعب بیٹھ گیا ان کے دلوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں عنقریب ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں رعب۔ تو ایک طرف تو مسلمانوں کی مدد کا انتظام ہے، دوسری طرف کافروں کے دلوں میں رعب ڈالنے کا انتظام ہو رہا ہے۔ فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، فرشتوں کو حکم دیا گردنوں کے اوپر سے اڑا، یعنی گردنیں اڑاؤ ان کی جا کر کافروں کی۔ واضربوا منهم كل بنان، ایک ایک جوڑ پر مار دینا۔ بنان اصل میں یہ جو پوروے ہیں ان کو بنان کہتے ہیں، تو مراد اس سے ہے جوڑ، جوڑ جوڑ پر مار دینا ان کے کافروں کے۔ تو یہ یوں کہیے کہ ایک شدت کو بتلانے کے لیے ایک انداز ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ کتنا غضب ہے، کتنا غصہ ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں ایسی مارنا کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے، تو مطلب یہ آپ اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دے کر بھیجا کہ کسر نہ چھوڑیں۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس واسطے کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی، مقابلے پر آئے۔ شاق محض مخالفت کے معنی نہیں، مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا لفظ بھی نہیں۔ اصل میں شق یشقو کے معنی آتے ہیں پھٹنے کے۔ یہ کاغذ جو ہے آپ اس کو ٹکڑا کر دیے تو کہیں گے کاغذ شق ہو گیا، سمجھ میں آئی؟ یہ ہے شق، کوئی چیز پھٹ جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس کو ہے شق۔ تو یہاں شاق اللہ ورسولہ کے معنی یہ ہیں کہ یہ اللہ سے دور ہو گئے، اللہ کے مقابلے پر آ گئے۔ جو جوڑ تھا اللہ اور اس کے رسول سے اتنا، اس کو بھی انہوں نے باقی نہیں رکھا۔ یہ ہے مخالفت اور مقابلہ آرائی۔ یہ اس واسطے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سبحانہ و تعالی بلا شبہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اللہ یہ کیوں رعایت کریں گے پھر؟ ذالکم فذوقوہ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اب یہاں کافروں کو خطاب ہے، یہ ہے پھر تمہاری سزا، چکھو اس کو۔ اور یہ تو دنیا کی سزا ہے، یعنی کون سی سزا؟ وہ جو فرشتوں کے ذریعے سے، کہ فرشتوں کو کہا گیا تھا جاؤ ان کی گردنیں اڑاؤ اور ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو، تو فرمایا ذالکم فذوقوہ، اے کافروں اب مزہ چکھو تم اس کا، جو تم نے مخالفت کی تھی اللہ کے اس کے رسول کی۔ اور یہ تو دنیا میں سزا ہوئی، آخرت میں جہاں تک وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، یہ دنیا ہی میں سزا جو ہے ختم نہیں ہو جائے گی، کافروں کے لیے تو جہنم کا عذاب بھی ہے، تو وہاں بھی سزا ملے گی، یہاں بھی سزا ملے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، لیکن وہی بات کہ بھئی ساری جنگ تو فرشتوں نے لڑ لی، تو آئندہ بھی جو ہے مسلمان بس اطمینان سے رہیں کہ فرشتے لڑ لیا کریں گے ہماری طرف سے آ کر، نہیں۔ اسی واسطے یہاں حکم دیا جا رہا ہے اے ایمان والو، جب تم ملو کافروں کے لشکر سے، یا زحف کہتے ہیں لشکر کو یا ملٹری کے ایک دستے کو، یہ مطلب کافروں سے ایک یوں کہیے کہ لڑائی کے انداز میں جب ملنا ہو، مقابلہ ہو، فلا تولوہم الادبار، پیٹ مت پھیرنا۔ یہ پیٹ پھیر کر بھاگنا یہ ناجائز ہے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، یہاں تو ایک اصولی حکم دیا گیا، آگے اور تفصیل آ رہی ہے کہ کس حالت تک جمنا واجب ہے اور کہاں جا کر اجازت ہو سکتی ہے کہ تم کافروں سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ، اجازت ہو سکتی ہے۔ یہاں اصولی حکم ہے، اصولی طور پر بغیر کسی تفصیل کے پیٹ دے کر مت بھاگو، جمع و مقابلے پر مسلمانوں کو کہا گیا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، فرمایا کہ اگر دو وجہوں کے سوا، دو وجہیں تو ایسی ہیں کہ جن وجہوں سے پیٹ پھیر سکتے ہیں، جائز ہوگا، ان دو وجہوں کے علاوہ اگر کسی نے پیٹ پھیری مسلمانوں میں سے کافروں کے مقابلے میں آ جانے کے بعد، فقد باء بغضب من اللہ،
وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا. یہ ایک مومن کو کہا جا رہا ہے. وہ دو صورتیں کون سی ہیں؟ الا متحرفا لقتال. متحرفن کے معنی ہے اگر جنگ کی کوئی چال ہو، یہ ہے متحرف. تحرف کہتے ہیں کوئی ایسی تدبیر کرنا کہ جس کا دوسرے کو پتہ نہ چلے، جس کو دوسرے کو میں مکر بھی کہتے ہیں، لیکن تحرف بھی اسی کو کہتے ہیں. متحرف کہ کوئی جنگی چال ہو. بعض دفعہ آگے بڑھنے کے مقابلے میں پیچھے ہٹنا جو ہے وہ جنگ کے لیے مفید ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ بعض ملٹری موقع دیتی ہے، اچھا ٹھیک ہے اس دستے کو ادھر آ جانے دو کیونکہ ہم جس جگہ پر ہیں یہاں سے مقابلہ غلط ہوگا، ہم ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہاں میدان ہے. یہ کہ ان کو تھوڑا سا دھوکے میں رکھنا ہے تاکہ یہ اطمینان سے چلے آئیں اور ان کی جو دیوار سے بنی ہوئی ہے یہ ٹوٹ جائے. مختلف غلطیں ہو سکتی ہیں کہ بعض دفعہ جنگ کی حکمت یہ ہے کہ ہم کو پیچھے ہٹنا، وہ ہے الا متحرفا لقتال. اگر جنگی چال ہو اس وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. او متحیزا الی فئۃ. یہ دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ مثلا ایک ٹولی کے اندر میں کھڑا ہوا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹولی تو ٹھیک ہے، یہاں تو مضبوط کام ہو رہا ہے، وہ برابر کی دوسری ٹولی جو ہے وہ نقصان اٹھا رہی ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے. تو میں 2-4 آدمیوں کو ساتھ لے کر مشورے سے اجازت سے میں یہاں سے ہٹ جاؤں اور تاکہ میں دوسرے کی مدد کروں دوسری جماعت کی. تو یہ بھی ہٹنا ہی تو ہوا. فرمایا کہ یہ دوسری وجہ ہے. ان 2 وجہوں سے تو ہٹنا اور پیٹھ دکھانا جائز ہے. اگر مطلب یہ پیٹھ دکھانا ہے ہی نہیں، صورتاً ہے یہ، حقیقتاً نہیں. تو اس کو چونکہ قانون کی زبان ہے اس لیے ان 2 وجہوں کو اسی جگہ بیان کر دیا گیا، ورنہ حقیقتاً یہ پیٹھ دکھانا ہے ہی نہیں. فرمایا کہ ان 2 وجہوں کے علاوہ اگر کسی نے پیٹھ دکھائی تو وہ اللہ کے غضب کا مستحق ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوا. یہاں اگرچہ یہاں ضرورت نہیں ہے مگر میں بتلا دوں کہ یہ شبہ نہ کیا جائے کہ مومن اس کا ٹھکانہ جہنم. اسی لیے معتزلہ ایک جماعت جو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں تھی، ان کا یہی کہنا تھا کہ جس نے گناہ کبیرہ کیا اس کا ایمان ناقص ہوا اور ایمان ناقص جہنم میں جائے گا. ایمان کے خلاف اس نے کیا. تو گناہ کبیرہ، نماز کا ارادتاً چھوڑنے والا، رمضان کے روزے کا ارادتاً چھوڑنے والا، یہ سب کے سب معتزلہ کے نزدیک جہنمی تھے. سمجھائی نہیں بات. یہ اہل سنت والجماعت کا کہنا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا کرنے والا فاسق ہے. جہنم میں اگر بھیجا بھی اللہ نے تو وہ اس کو پاک صاف کرنے کے لیے، لیکن اس لیے نہیں کہ جس طرح سے کافر کو بھیجیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرح سے یہ مومن جو ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ اہل سنت نہیں کہتے. یہاں جو فرمایا گیا کہ وَمَأْوَاهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے معنی تو وہی سمجھ میں آ رہا ہے جو معتزلہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے جس نے پیٹھ دکھائی، ایک مومن نے گناہ کبیرہ کیا تو جہنم اس کا ٹھکانہ بنا. تو مطلب ہوا کہ معتزلہ جو کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، اہل سنت جو کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اس لفظوں کی. مگر وہی بات ہے کہ قرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن اگر کی ایک آیت کو اگر لے کر بیٹھے تو پھر آدمی پریشانی ہوگا، بلکہ پورا قرآن سامنے رکھنا ضروری ہے. اور اسی کے ساتھ قرآن ہی کو سامنے رکھنا ضروری نہیں، احادیث کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے جس میں جو قرآن کو سمجھانے کا اولین ذریعہ ہے اور واحد ذریعہ ہے. تو ان سب کو جب سامنے رکھا جائے تو وہ اہل سنت والجماعت کا مسلک متعین ہوتا ہے. یہاں پھر کیا معنی ہوں گے؟ یہاں معنی اس کے یہ ہوں گے کہ یہ عمل ایسا ہے، یہ جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا جہنم. آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ تو مثال کے طور پر ایک چور نے چوری کی. اب چوری کی سزا قانون میں جو بھی ہے اس کی سزا جو بھی ہو، مثال کے طور پر 2 سال کی قید ہے. 2 سال جس نے اتنا مال چوری کیا 2 سال کو جیل میں ڈال دیں گے، یہ سزا ہے. لیکن اگر کوئی دوسری رکاوٹ آ جائے ایسی کہ اس کا کارنامہ فلاں ایسا اور ایسا اور ایسا، 2 سال کی ایک سزا تو ہے مگر ہم معاف کر دیتے ہیں. ہے تو یہ عمل اس کا کہ اس کو 2 سال کی جیل ملنی چاہیے، لیکن اس کے فلاں کارناموں کی وجہ سے اس 2 سال کی جو ہے وہ سزا معاف کی جاتی ہے. ٹھیک اسی طرح سے یہاں بھی. لیکن اس سے مطمئن نہ ہو جائیں. میرا بتلانا یہ ہے کہ ایمان اور دوسرے اعمال اگر صحیح ہیں
تو یہ جہنم کا مستحق نہ ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جہنم میں بالکل نہیں جائے گا. ہو سکتا ہے کہ پاک صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں بھیج دیں، لیکن ہمیشہ نہیں رہے گا جہنم میں. ہاں یہ عمل جو ہے، اس عمل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ انسان جہنم میں جائے، سمجھا، گناہ کبیرہ جو بھی ہے. تو فقط باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم، مستحق ہو گیا اللہ کے غضب کا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور فرمایا برا ہے ٹھکانہ جہنم. یہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، یہ انعامات ہوئے غزوہ بدر کے موقع پر. ایک اور کرشمہ دیکھنے میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی ربانی کے مطابق کیا کیا، ایک مٹھی کنکریوں کی مٹی کی اٹھائی زمین سے اور مشرکین کی طرف پھینک دیا. ایک ایک مشرک کے منہ پر جا کر وہ مٹی پڑی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے دلوں میں وہ رعب پیدا ہوا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. تو دو سبب ہوئے رعب کے، ایک تو ان کو یہ دکھائی دینا کہ مسلمان تو زیادہ ہیں، اور دوسرے یہ مٹی کا ان کے منہ پر پہنچنا، اس سے رعب پیدا ہوا ان کے دلوں میں. یہ کرشمہ دیکھنے میں آیا. اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. ایک بات تو یہ ہے کہ تم نے نہیں قتل کیا تھا ان کو، اللہ ہی ان کو قتل کر رہے تھے. مطلب یہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ ایک مسلمان کی تلوار نہیں ہل رہی تھی، بلکہ یہ کہ تلواریں تو چل رہی تھی، نشانے پر جو بیٹھ رہی تھی. چنانچہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ بعض صحابہ کہتے ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم دشمن تک پہنچے، ہم نے تلوار اٹھائی اس پر مارنے کے لیے، اور دیکھا اس کی تو گردن اڑی پڑی، ہماری تلوار اس پر پڑنے سے پہلے اس کی گردن بعض کی جو ہے اڑ چکی تھی. تو جب تک کہ وہ نہیں پہنچا مسلمان مارنے کے لیے، تب تک تو اس کا فیصلہ نہیں کیا گیا، ورنہ تو یہ ثواب سے محروم ہو جاتا، یہ پھر غازی نہ کہلاتا. لیکن جب یہ پہنچ گیا، اس کی تلوار اڑ چکی ہے، ٹھیک اس وقت فرشتے نے اس کی گردن اڑائی ہے. تو یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہوا. فرمایا کہ فلم تقتلوہم، تم نے نہیں قتل کیا، ولکن اللہ قتلہم، یہ اللہ نے ان کو قتل کیا. ایک وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور تم نے نہیں پھینکی تھی وہ کنکریاں اے پیغمبر، لیکن اللہ نے پھینکی تھی. تو اس سے معلوم ہوا کہ معجزہ یہ آیت، یہ معجزے کے بارے میں پہلے بھی بتلا چکا ہوں کہ معجزے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ پیغمبر کے ہاتھ سے اس کا ظہور ہوتا ہے، مگر اصل عمل وہ اللہ کا ہے. اسی بات سے پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ جب چاہے پیغمبر کنکری اٹھا کے پھینک دے اور جب چاہے اس کا وہ اثر ظاہر ہو، نہیں، بلکہ یہ کہ یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو اسی واسطے یاد ہوگا میں نے جس وقت یہ مضمون میں بولا تھا، میں نے اس وقت کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو ید بیضا اور عصا کا معجزہ دیا گیا تھا، سمجھ میں آیا، اور اس کا یوں کہیے کہ نبوت دیتے وقت تجربہ ہو چکا تھا، اور اس وقت دربار فرعون میں پہنچ کر کے وہاں بھی انہوں نے لاٹھی ڈال دی تھی اپنی، جس کا سانپ بن چکا تھا، اور اپنا ید بیضا کا بھی معجزہ وہاں دکھلا دیا تھا. مگر جس وقت جادوگروں کے مقابلے میں آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور جادوگروں نے اپنا جادو ڈالا، موسیٰ علیہ السلام اس وقت خوف زدہ ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو مت، القی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا قلنا لا تخف انک انت الاعلی والقی ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتى. تو ہم نے ان سے کہا کہ ڈر مت، موسیٰ سے کہا، معلوم ہے ڈر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام. یہ ڈر کہیں کا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام ان سپولیوں سے تھوڑی ڈر رہے تھے. لا تخف انک انت الاعلی، یہ جو قرآن میں آ رہا انک انت الاعلی، تو ہی برتر رہے گا، یعنی مطلب تیری جو بات ہے وہی اونچی ہوگی. تو وہاں مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تو اپنا جادو دکھا دیا، مجھے اللہ میاں نے جو دے رکھا وہ پتہ نہیں اس کا اثر اس وقت ہوگا نہیں، اور علم خداوندی میں اور اللہ کی حکمت کے مطابق ہے کیا، مجھے کیا معلوم، میرے اختیار میں تو نہیں ہے کہ میں جب لاٹھی ڈالوں فوراً اژدھا بن جائے، جب میں ہاتھ دکھاؤں تو وہ فوراً روشن ہو جائے. یہ میرے اختیار کی چیز نہیں، یہ اللہ کے اختیار کی چیز ہے، اور اللہ کا فیصلہ اس وقت کیا ہے مجھے معلوم نہیں. یہ تھا وہ خوف. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیجی
कि डर मत, वाल्की माफी यमीनी का तलकफ मा सनऊ, तेरे हाथ में जो कुछ भी है वो डाल दे, सब निगल लेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का वो डर खत्म हुआ और फौरन वो लाठी डाली जिसका अजदा बना और सारे सांप उनके निगल लिया उसने। तो मौजज़ा जो है वो दरअसल अल्लाह का अमल होता है, लेकिन पैगंबर के हाथ पर उसका ज़हूर होता है, पैगंबर को उसका इख्तियार नहीं होता। इसीलिए फरमाया वमा रमईता, तुमने नहीं फेंकी थी वो पैगंबर कंकरियां जिस वक्त के तूने फेंकी थी, वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन अल्लाह ने फेंकी थी। वलियुबलियल मुमिनीन मिनहु बलाअन हसना, और ये सारा मामला इसलिए हुआ ताकि आजमाए इसके जरिए से अहले ईमान को बड़ी अच्छी आजमाइश की सूरत में। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बिलाशुबा अल्लाह ताला सुनने वाले और जानने वाले हैं। ज़ालिकुम व अन्नल्लाह मुहिनु कैदिल काफिरीन, ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह ताला काफिरों की चालों को बेअसर कर दे। तो इसलिए अल्लाह ताला ने एक तरफ मदद की, बारिश बरसाई, मुसलमानों पर नींद मुसल्लत की, पैगंबर के हुक्म दिया कंकरियां फेंको, ये सारा इसलिए हुआ ताकि काफिरों की चाल जो है बेअसर हो जाए और मुसलमान जो है वो इस आजमाइश से पूरे तौर पर जो है वो कामयाबी के साथ गुजर जाएं। वक्त हो गया, चलिए हम सोच रहे हैं 2 रुकू हो जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तस्तफ्तिहू फक़द जाअकुमुल फ़त्ह व इन तंतहू फहुव खैरुल लकुम व इन तऊदू नऊद वलन तुग़निय अन्कुम फ़िअतुकुम शैअन वलौ कसुरत व अन्नल्लाह मअल मुमिनीन। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन। वला तकूनू कल्लज़ीन क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन। इन्न शर्रद दवाब्बि इंदल्लाहि अस्सुम्मुल बुक्मुल लज़ीन ला याक़िलून। वलौ अलिमल्लाहु फ़ीहिम खैरन लअस्मअहुम वलौ अस्मअहुम लतवल्लौ वहुम मुअरिदून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूलि इज़ा दअाकुम लिमा युह्यीकुम वा'लमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहू इलैहि तुहशरून। वत्तक़ू फ़ित्नतन ला तुसीबन्न अल्लज़ीन ज़लमू मिनकुम ख़ास्सह वा'लमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तضعफून फ़िल अर्दि तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नासु फ़आवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही वरज़क़कुम मिनत्तय्यिबाति लअल्लकुम तशकुरून। या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर्रसूल वतख़ूनू अमानातिकुम व अंतुम तालमून।
واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنة وان الله عنده اجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. صدق اللہ العظیم. غزوہ بدر کا ذکر چل رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے کس کس طرح سے احسان اور انعام اہل ایمان پر ہوئے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم پر، جس کے نتیجے میں ان کو فتح حاصل ہوئی اس جنگ میں اور اس مہم میں، اور ان کے مقابلے میں کفار مکہ جو اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اور عددی اکثریت کے ساتھ آئے تھے، ان کو سخت نقصان اٹھانا پڑا اور وہ ہزیمت کا ان کو سامنا کرنا پڑا. اللہ کی اس مہربانی کا یہ اثر تھا. چنانچہ جہاں تک کافروں کی طاقت اور قوت اور اس سے بھی ہٹ کر اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ کی طرف تو اس جنگ کے بہتر نتیجے کے تعلق سے دونوں نے لو لگائی تھی. مشرکین مکہ نے بھی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا اور مؤمنین نے بھی. مؤمنین نے اللہ کو کس طرح پکارا وہ تو پیچھے آ چکا ہے، سمجھ میں آیا؟ جو آیت گزر چکی ہے، نہیں گزری، آگے آئے گی شاید. ہاں یہ گزر چکی نا، یہ جو آیت نمبر 9، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم نے فریاد کی تھی اپنے رب سے اور اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا. تو جنگ میں کامیابی کے لیے مؤمنین بھی اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا رہے تھے اور مشرکین نے بھی کھٹکھٹایا تھا. لیکن یہ اللہ کی مہربانی کہ اللہ میاں نے مؤمنین کی سنی اور مشرکین کی اس دعا میں ان کو، دعا کی کامیابی میں ان کو محروم رکھا.
یہاں یہی صورت ہے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ جب لشکر مکہ چلا بدر کی طرف تو ابو جہل بیت اللہ میں گیا اور بیت اللہ کا دروازہ اس نے تھام کر کے اور وہاں دعا کی کہ خداوندہ ہم اس قوم کے مقابلے میں اور اس جماعت کے گروہ کے مقابلے میں جا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے خاندان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, باپ کو بیٹے سے, بیٹوں کو باپ سے, اور بھائی کو بھائی سے, بہن کو بھائی سے جدا کر دیا, اور جنہوں نے ہمارے بزرگوں کے طریقوں کو برا کہا, ہم ان کے مقابلے میں جا رہے ہیں, تو ہم حق پر ہیں, تو خداوندہ ہماری مدد کیجیے. یہ ابو جہل نے دعا کی تھی بیت اللہ میں جا کر. تو دیکھیے دونوں دعائیں کر رہے ہیں. یہاں میدان بدر میں اللہ کے رسول اور صحابہ دعا کر رہے ہیں, اور ابو جہل نے بھی دعا کی وہاں سے چلتے وقت. یہاں اسی کا تذکرہ ہے, ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. تم نے فتح چاہی تھی کہ جو حق پر ہوں خداوندہ ان کو فتح دیجئے, تم نے فتح چاہی تھی تو فتح آ گئی. فقد جاءکم الفتح, تمہارے پاس فتح آ چکی. حق والے کے لیے تم نے فتح چاہی تھی. اب معلوم ہو گیا کہ حق والے یہ ہے نا کہ تم اگر جیت جاتے اے کفار مکہ, تو پھر تو یہ بات تھی کہ دیکھو ہم نے دعا مانگی تھی کہ جو حق والے ہوں ان کو جیت ہو, ہم جیت گئے لہذا ہم حق والے ہوئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حق والوں کی جیت کی دعا مانگی تھی تو وہ جیت آ گئی تمہارے سامنے. فقط جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا. یوں کہیے کہ یہ ایک قسم کا ایک مذاق بھی اڑانا ہے کہ لو بھائی جیتنا چاہتے تھے, لو جیت آ گئی, اب ہماری تھوڑی آئی, وہ تو ان کی آئی ہے, لیکن یہ بھی ایک قسم کا مذاق. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ واقعی اللہ بڑے کریم ہیں. ایسے سرکشوں کی اتنی بڑی سرکشی کے باوجود کہ پیغمبر کو اتنا ستایا 13 سال تک مسلسل, کہ آخر پیغمبر نے ترک وطن کیا اور پھر بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا, اور 1000 کا لشکر جرار لے کے دوڑ پڑے. کیا ہوگا؟ تو گویا سرکشی اور ظلم میں کوئی کمی نہیں. ان کو تو صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کو تو 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو فرشتے نے آ کر کہا تھا کہ لائیے پیس دوں, تو مکے والوں کو بھی طائف والوں کو بھی اسی وقت پسوا دینا تھا. لیکن اللہ کریم ہے, اور کیوں نہ ہو بھائی, نبی جو ہیں وہ بھی تو کریم ہیں, اور نبی پر جو نبی کے کریم ہونے پر اثر کس کے کریم ہونے کا ہے؟ اللہ کے. اللہ کریم ہے تو نبی اللہ بھی کریم ہے. اسی واسطے کسی نے خوب کہا شعر فارسی میں کہ خدا ماں نہیں, کیا ہے وہ, خدا ماں خداوند تو کریم رسول تو کریم, خداوند تو کریمی و رسول تو کریم, صد شکر کے ہستیں میانے دو کریم. اے اللہ تو بھی کریم, تیرا رسول بھی کریم, 100 بار شکریہ اس بات کا کہ ہم 2 کریموں کے بیچ میں ہیں. تو اب ان ظالموں کے ظلم اور سرکشی کو دیکھیے, مگر اللہ کا کرم بھی دیکھیے کہ ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ چکھو مزہ, یہ فتح آئی ہے, دیکھو تمہاری فتح, کیسی فتح تم نے چاہی تھی. ایک طرف تو یوں کہیے کہ ذلت آمیز ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور ٹھیک اسی آیت کے اندر کرم نوازیاں بھی دیکھیے. فرمایا کہ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اگر تم رک جاؤ آئندہ ایسی حرکتیں کرنے سے, تمہارے لیے اسی میں بھلا ہوگا. آئندہ پیغمبر کے اور مسلمانوں کے مقابلے میں مت آؤ, اسی میں تمہاری خیر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ. یہاں پھر آگے چیلنج دیا جا رہا ہے, اور مسلمانوں کا ایک طرف سے اطمینان بھی. اگر تم لوٹے اے کفار مکہ, یاد رکھو تم اگر رک گئے اس میں تمہارا بھلا ہوگا, تم اگر پھر لوٹ کر آئے ہم بھی لوٹیں گے. کیا مطلب کہ جو سزا ہم نے آج تمہیں دی ہے بدر کے اندر, ہم دوبارہ تم کو سزا دیں گے. یہی معاملہ پھر ہم تمہارے ساتھ کریں گے اگر تم نے پھر دوبارہ یہ حرکتیں کی. چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ سن 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا. اس کے بعد سن 8 ہجری کے اندر فتح مکہ ہو گیا, اور مکہ فتح ہونا تو یوں کہیے کہ پورا جزیرۃ العرب ہی فتح ہو گیا. اس
6 سال کے عرصے میں ایک غزوہ احد ایک ایسا غزوہ ہے کہ جس کے بارے میں مؤرخین یوں نہیں کہتے کہ جیت ہوئی ہے مسلمانوں کو، لیکن اس کے علاوہ کوئی غزوہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ کی نصرت مسلمانوں کو نہ ملی ہو اور اس میں مسلمانوں ہی کو جیت نہ ہوئی ہو۔ حالانکہ جنگ کی تو مثال وہ ہے کہ ابو سفیان جو فتح مکہ میں ہی مسلمان ہوئے تھے سن 8 ہجری میں، اور اس سے پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، تو جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ صلح حدیبیہ کے بعد سن 5 ہجری کے بعد جو عمراء اور سلاطین کو جو آپ نے خطوط لکھے تھے، تو ہرقل بادشاہ روم کو آپ نے خط لکھا تھا دعوت اسلامی کا۔ وہ خط وہاں پہنچا جبکہ وہ فلسطین کے پاس اور سیریا اور فلسطین کے بیچ میں جو بصرہ ایک شہر ہے، تو ہرقل وہاں آیا ہوا تھا، آپ کا خط وہیں پہنچا۔ دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ اس خط کو لے کر گئے تھے۔ تو ہرقل نے یہ کہا کہ بھائی جس علاقے کا یہ خط آیا ہے اس علاقے کے لوگ اگر یہاں کہیں قریب میں ہوں پتہ کرو، کیونکہ بزنس اور تجارت کے لیے آیا کرتے ہیں، تو ان کو بلاؤ تاکہ ہم تفصیلات پوچھیں یہ کون شخص ہے جس نے خط لکھا ہے۔ چنانچہ تلاش کیا گیا تو ابو سفیان اس وقت بھی، جیسے کہ اس وقت یہ ابو سفیانی کا قافلہ گزرا ہے، تو سن 5 ہجری کے اندر بھی ابو سفیان تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے۔ تو چنانچہ ان کو ان کے ساتھیوں کے ساتھ دربار ہرقل میں لے جایا گیا۔ تو ہرقل نے چند سوالات کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ وہاں ایک سوال اور بھی ہے جس کو میں یہاں بیان کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ تمہاری ان کے درمیان میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی؟ تو ابو سفیان نے کہا ہاں ہوئی۔ تو کیا رہا نتیجہ لڑائی کا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ لڑائی تو ایک ڈول ہے، کبھی ایک